فقد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم معزز قابل صد احترام یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے مربی اور تمام حاضر جو لوگ ہیں ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کیونکہ وقت بہت کم دیا گیا ہے کہ یہ جو سنستھا ہے وہ اتنا زبردست کام کر رہی ہے جو قرآن و حدیث کے متعلق ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تم جو نیکی کے کام ہے اس میں مددرک بنو، مددگار بنو، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا وہ بہتر ہے، سب سے زیادہ روزے رکھنے والا وہ بہتر ہے، بلکہ یوں کہا کہ جو لوگوں کی مدد کرے۔ میں گجراتی میں اس لیے بولتا نہیں ہوں کہ مجھے اتنی زیادہ گجراتی آتی نہیں ہے، اس لیے میں اردو میں بات کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہم تمام اردو سمجھتے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، تم میں بہتر وہ ہے من ينفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اب فائدہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ پیسوں کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ رہنمائی کے اعتبار سے ہو۔ اور یہ سنستھا میں خود کا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ جب میرے بیٹے کا MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا، لیکن وہ سیمی گورنمنٹ میں ہوا اور مجھے 4.5-5 لاکھ روپے بھرنے کے تھے۔ اس وقت میرے اوپر فون آیا، میں جانتا بھی نہیں تھا اس سنستھا کو، میرے اوپر فون آیا کہ آپ مفتی صاحب بول رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہاں، تو کہا کہ آپ ہمیں وقت دو، ہمیں آپ کی ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں خود تمہارے پاس آتا ہوں۔ تو ان کا جو جواب تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے کہ ایسے مربی اگر ہمارے سروں پر رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک دن ہماری اولاد جو ہے وہ بلندیاں طے کرے گی، بولو انشاءاللہ۔ تو میں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں میں خود آ رہا ہوں، تو وہ لوگ اتنے بڑے، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہم تمہارے پاس آتے ہیں۔ تو پھر میں خود گیا ان کے پاس، ان کو میں نے وقت دے دیا لیکن وقت سے پہلے میں ان کے پاس پہنچ گیا، اور پھر انہوں نے جو میری رہنمائی کی میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اتنی زبردست انہوں نے میری رہنمائی کی۔ اور اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑی میں ان کے پاس گیا۔ اور دوسری ان کی خوبی یہ تھی دوستو کہ جب بھی کوئی انسان ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اتنا عزت اور احترام کرتے ہیں، اپنا احسان نہیں جتلاتے ہیں۔ ان کی پوری ٹیم نیچے سے لے کر اوپر تک وہ تمام کے تمام آنے والے کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ آنے والے کو احساس کمتری نہیں ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس سے مدد لیتا ہوں۔ یہ ان کی خوبی ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس علی قدر منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کسی کے پاس مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سامنے والے کی جب ہیلپ کرو، مدد کرو، تو اس اعتبار سے کرو کہ سامنے والے کو شرم محسوس نہ ہو۔ اور یہ صفت ان سنستھا والوں کے پاس نیچے سے لے کر اوپر تک موجود ہے۔ بس اس سے زیادہ میں ان کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ مجھے جو باتیں کہنی ہے وہ ان یہاں بیٹھے ہوئے والی اور اسٹوڈنٹ کو کہنی ہے کہ ہم اب ان کی جو ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں،
ہم ان کو کس طریقے سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت کے اندر اعلان کیا، تمام کے تمام احسان جن کا احسان میرے اوپر تھا ان کو ادا کر دیا ہے، صرف ابو بکر کا باقی ہے، اس کو اللہ دے گا۔ تو ہم بھی کیا کریں، ان کے احسانوں کا بدلہ کس انداز سے دے؟ سب سے پہلے تو اچھی باتیں کرنے سے نہیں دینا ہے۔ جب بھی ہم نماز کے لیے اٹھے 2 رکعت اس سنستھا کے نام سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس سنستھا کو نظر بد سے بچائے اور حاسدین کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے بچائے، اور ان کے جو مقاصد ہے اس مقاصد میں مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ یہ دعا کرنی ہے، ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے کہ ہم سے جو بنے وہ ہم اس کے اندر ڈونیٹ کریں۔ میں ایک واقعہ مختصر سا سنا دوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے یوں کہا کہ ایک حوض بنایا، اور حوض بنانے کے بعد یوں کہا کہ آج پوری رعیت جو ہے آج رات اپنا جتنا بن سکے دودھ ڈال دے وے۔ میں نے سوچا کہ میرے اتنے دودھ سے کیا ہوگا، میں نے نہیں ڈالا۔ دوسرے نے سوچا کہ دوسرے ڈالیں گے، میرے اتنے دودھ سے کیا ہوگا۔ صبح میں دیکھا تو وہ پورا کا پورا خالی کا خالی تھا۔ اب ہر ایک پوزیٹیو سوچتا، نیگیٹیو نہ سوچتا، یوں کہتا کہ میرا اتنا دودھ تو کام لگ جائے گا۔ اتنا دودھ اگر وہ ڈال دیتا، ہر ایک اتنا دودھ ڈال دیتا، تو صبح میں حوض سے باہر دودھ گرا ہوا ملتا۔ تو اس طریقے سے دوستو، ہم کچھ نہیں، اگر 1 روپیہ بھی کیوں نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مثل الذین ينفقون اموالهم، تم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضامندی کے خاطر 1 روپیہ بھی دو گے، اللہ تعالیٰ خود مثال بیان کرتا ہے کہ 1 دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے، اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اس لیے دوستو، ہم سے جتنا بھی ہو سکے ہم ان کے جس اعتبار سے بھی ہو مدد روپ بنے، اور ہماری اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب اپنی ڈگری پار کر جائے، اپنے مقاصد حل کر لے، اس کے بعد اس سنستھا کو نہ بھولے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہر ایک اتنی مدد کرے کہ یہ سنستھا والے 2025 کے بعد یوں کہے کہ اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تمہارے پیسوں کو ہم کیا کریں گے، یہ کہنے والے بن جائے۔ ایسے عزائم قائم کرو، جب ایسے عزائم قائم کریں گے تب ہی جا کے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ بس اتنا ہی کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دوبارہ ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمیشہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر اس سنستھا کے اندر جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان تمام کے لیے دعائیں کریں، اور جتنا بھی ہو سکے ہم ان کے لیے مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔